العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم خيار البكر يبطل بالسكوت ولا يبطل خيار الغلام ما لم يقل رضيت. ثم خيار البكر يبطل بالسكوت ولا يبطل خيار الغلام ما لم يقل رضيت أو يجيء منه ما يعلم أنه رضا. وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ اعتبارا لهذه الحالة بحال ابتداء النکاح. طلبہ عزیز، پیچھے مسئلہ بیان ہوا تھا کہ اگر صغیر اور صغیرہ کا نکاح باپ اور دادا کے علاوہ نے کر دیا ہے تو ان دونوں کو بالغ ہونے کے بعد نکاح کے فسخ کرنے کا اختیار ملے گا. یہاں سے بتا رہے ہیں کہ باکرہ لڑکی ہے تو اس کا خیار کب تک باطل ہوگا، کب تک رہے گا اور کب باطل ہوگا. لڑکے کا خیار جب بالغ ہو گیا کب باطل ہوگا. پہلے عبارت کا ترجمہ دیکھ لیجیے. پھر باکرہ کا خیار باطل ہو جائے گا خاموش رہنے سے. یبطل بالسکوت ولا یبطل خیار الغلام، اور لڑکے کا خیار باطل نہیں ہوگا جب تک وہ کہہ نہ دے رضیت. او یجیء منہ، یا کوئی ایسا کام کرے جس سے جانا جائے انہ رضن، کہ وہ خوش ہے. اور اسی طریقے سے الجاریۃ باندی اذا دخل بها الزوج، جب شوہر نے اس سے دخول کر لیا ہے بلوغت سے پہلے اعتبار کرتے ہوئے اس حالت کو نکاح کے ابتدا کی حالت پر. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ولی ابعد، باپ اور دادا کے علاوہ نے لڑکا اور لڑکی جو نابالغ تھے دونوں کا نکاح کر دیا تھا. شریعت نے ان دونوں کو بالغ ہونے کے بعد اختیار دیا. تو جیسے ہی بالغ ہو گئے، اگر پہلے سے پتہ نہیں تھا تو بلوغت کے بعد جب نکاح کی خبر ملی اس وقت اگر باکرہ لڑکی خاموش رہتی ہے، نکاح کی خبر پہنچی کہ بھئی تمہارا نکاح فلاں لڑکے سے کر دیا گیا ہے، اگر یہ خاموش رہتی ہے تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا. اب یہ ہمیشہ اسی کی بیوی رہے گی الا یہ کی توڑ تاڑ ہو. آگے فرما رہے ہیں لڑکے کا خیار، لڑکے کو بھی اختیار ملے گا ہے. اس کا خیار خاموشی سے باطل نہیں باطل ہوگا. لڑکے کا خیار جب تک نہ کہہ دے رضیت، یعنی وہ زبان سے کہہ دے ہاں اس نکاح سے میں خوش ہوں، یا ایسا کام کرنے لگ جائے جس سے پتہ چل جائے کہ یہ نکاح سے خوش ہے. بیوی سے جا کے معانقہ کر لے، واہ واہ میری بیوی ہے، یا مہر دے دے، یا جا کے مٹھائی کھلا دے، اور یا تو اس سے جمع کر لے، تو اس کو رضامندی شمار کیا جائے. اسی طریقے سے لڑکی جب اس سے شوہر نے دخول کر لیا ہے بلوغت سے پہلے. اس مسئلے کو ذرا سمجھیے. ولی ابعد نے نکاح کر دیا لڑکی کا، شوہر کو معلوم ہو گیا، شوہر نے اس لڑکی سے جمع کر لیا، اور جمع کے کرنے کے کچھ دن کے بعد اس کا طلاق ہو گیا.
پھر ولی نے نابالغیت کے حالت میں اس لڑکی کا نکاح دوسرے سے کر دیا۔ جب یہ لڑکی بالغ ہوگی، چونکہ اب سیبہ ہو چکی ہے شوہر کے جمع کی وجہ سے، جب یہ لڑکی بالغ ہوگی اس کو خیار ملے گا تو اس کا بھی زبان سے کہنا ضروری ہوگا کہ ہاں میں اس نکاح سے خوش ہوں، یا یہ کہ مہر قبول کر لیں، یا یہ کہ شوہر کو جمع کرنے پر قدرت دے دیں، تو ایسی صورت میں اس کی رضامندی سمجھی جائے گی۔ اس لڑکی کی خاموشی رضامندی نہیں ہوگی، بلکہ یا تو بولے اور یا تو ایسا ہی حرکت کرے، ایسا کام کرے جس کی وجہ سے معلوم ہو کہ یہ اس نکاح سے خوش ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب اعتباراً لہذه الحالت بحال ابتداء النکاح، جب ابتداءً نکاح ہوتا ہے تو جو احکام باکرہ کے اور سیبہ کے ہیں، خیار ملنے کے بعد بھی وہی احکام باکرہ اور سیبہ کے ہوں گے۔ وخیار البلوغ فی حق البکر لا يمتد الى آخر المجلس ولا يبطل بالقیام فی حق الثیاب الثیب والغلام، اور خیار بلوغ باکرہ کے حق میں اخیر مجلس تک ممتد نہیں ہوگا، ولا يبطل بالقیام، اور کھڑے ہونے کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا سیبہ اور لڑکے کے حق میں، لأنه ما ثبت بإثبات الزوج، اس لیے کہ یہ شوہر کے ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ خیار خود بخود مل گیا ہے، بل لتوہم الخلل، بلکہ خلل کے وہم کی وجہ سے ہے، فإنما يبطل، بس وہ باطل ہو جائے گا رضامندی کی وجہ سے، غیر ان سکوت البکری، ہاں باکرہ کا سکوت رضامندی ہے، بخلاف خیار العتق، برخلاف خیار عتق کے، لأنه ثبت بإثبات المولى، اس لیے کہ وہ ثابت ہوا ہے مولا کے ثابت کرنے سے، اور وہی ہے آزاد کرنا، فیعتبر فیہ المجلس، پس اس میں مجلس کا اعتبار کیا جائے گا، کما فی المخیرتی، جیسا کہ مخیرہ میں۔ خیار بلوغ باکرہ کو بھی ملا، خیار بلوغ سیبہ کو بھی ملا، خیار بلوغ لڑکے کو بھی ملا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ خیار بلوغ جو باکرہ کو ملا ہے، یہ جس وقت خبر پہنچی ہے اسی وقت اس کو اختیار ہوگا، اخیر مجلس تک یہ خیار ممتد نہیں ہوگا کہ جب تک وہاں بیٹھی ہے جب تک سوچتی رہے میں اس نکاح کو باقی رکھوں یا ختم کروں، باقی رکھوں ختم کروں، نہیں، بلکہ جس آن خبر پہنچی ہے اگر اس کے بعد وہ خاموش رہی تو وہ خاموشی اس کی رضامندی پر دال ہوگی، اخیر مجلس تک اس کا خیار نہیں چلے گا۔ اس کے برخلاف لڑکی اگر سیبہ ہے یا لڑکا ہے تو اگر یہ اخیر مجلس تک بھی چلے گا، اگر مجلس سے کھڑے بھی ہو گئے تو ان کا خیار باطل نہیں ہوگا۔ لڑکے کا خیار، سیبہ کا خیار، دونوں میں فرق ہے۔ لڑکے اور سیبہ دونوں کو جو خیار ملا ہے یہ مجلس کے تک تو چلے گا، مجلس کے بعد بھی چلے گا، کھڑے ہو گئے تو بھی چلے گا۔ اس کی وجہ آگے صاحب کتاب خود ہی فرما رہے ہیں۔ اس مسئلے کو وجہ کو سمجھنے سے پہلے ایک وصول سمجھ لیجیے کہ جو خیار کسی کے ثابت کرنے سے ثابت ہوتا ہو وہ تو مجلس تک منحصر رہے گا، اور جو خیار کسی کے ثابت کرنے سے ثابت نہ ہو بلکہ شرعاً ثابت ہوتا ہو وہ خیار مجلس کے اخیر تک بھی رہے گا، مجلس کے بعد تک بھی رہے گا۔ باقرہ لڑکی کو جو خیار ملا ہے یہ خیار کسی کے دینے سے نہیں ملا ہے، بلکہ اس کو خود شریعت نے خیار دیا ہے، اور وہ خیار اس بنا پر ملا ہے کہ ہو سکتا ہے ولی نے اس کی شادی کسی غلط جگہ پر کر دی، تو اس خیار شریعت کے خیار ملنے کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ یہ خیار اخیر مجلس تک بھی رہے اور مجلس کے بعد بھی رہے، یہ باطل اس وقت ہوگا جبکہ رضامندی ظاہر ہو جائے۔ باقرہ لڑکی، سیبہ اور غلام کو جو خیار ملا وہ شرعی اعتبار سے ملا، وہم کی وجہ سے ملا کہ شاید نکاح اچھی جگہ نہ ہوا ہو، اور یہ خیار باطل ہوگا خوش رہنے سے، رضامندی سے، اس لیے یہ خیار مجلس تک نہیں ہونا چاہیے بلکہ اخیر مجلس تک اور مجلس کے بعد بھی رہنا چاہیے۔ لیکن چونکہ باقرہ کا خیار، باقرہ کی رضامندی سکوت سے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کے حق میں تو رضامندی سکوت اگر مل گیا تو وہیں اس کا خیار ختم ہو گیا، اور اگر سکوت نہیں ملا بلکہ اس نے نکاح کو ختم کرنا چاہا تو وہ نکاح کو ختم کر دے اپنے جس حرکت سے وہ چاہے۔ اس کے برخلاف لڑکا اور سیبہ، ان دونوں کو خیار اخیر مجلس تک بھی رہے گا، مجلس کے بعد بھی باقی رہے گا، جب تک وہ نہ کہہ دیں رضیت، ہم اس نکاح سے خوش ہیں۔ اسی کو اصول کو بتایا ہے کہ جو خیار کسی کے ثابت کرنے سے ثابت نہ ہو بلکہ شریعت دیتی ہے اس خیار کو، اس اختیار کو، تو وہ اخیر مجلس تک بلکہ مجلس کے بعد تک بھی رہے گا۔ لأنه ما ثبت، اس لیے کہ وہ ثابت نہیں ہوا ہے شوہر کے ثابت کرنے سے بلکہ خلل کے وہم کی وجہ سے ہوا ہے۔ فإنما يبطل، ابھی خیار باطل ہو رہا رضامندی کی وجہ سے، لیکن باقرہ کا خیار مجلس کے اخیر تک جانا چاہیے تھا، مجلس کے بعد بھی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ باقرہ کا سکوت ہی رضامندی ہے، اس لیے وہ وہی ختم ہو جائے گا۔ دوسرا اصول جو آپ کو بتایا، جو کسی کے دینے سے ثابت ہو، کسی کے کرنے سے خیار ملتا ہو، وہ مجلس تک ہی رہے گا، برخلاف خیار عتق کے۔ بادی کا نکاح آقا نے کسی سے کر دیا تھا، نکاح ہو گیا، آقا نے آزاد کر دیا، اب بادی کو خیار عتق ملا ہے تو یہ خیار عتق مجلس تک منحصر رہے گا، جب تک وہاں بیٹھی ہے، چاہے تو اپنے آپ کو نکاح سے نکال لے اور چاہے تو نکاح میں باقی رکھے، برخلاف خیار عتق کے، اس لیے کہ وہ ثابت ہوا ہے مولا کے ثابت کرنے سے۔ مولا نے کیا ثابت کیا؟ وہ العتاق، اور وہ ہے آزاد کرنا۔ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَجْلِسُ، پس اس میں مجلس کا اعتبار کیا جائے گا، جیسا کہ مخیرہ۔ مخیرہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کو شوہر نے اختیار دیا ہو تو چاہے تو طلاق دے لے، انت طالق ان شئت۔ یہاں عورت کو طلاق کا اختیار ملا، لیکن سوچئے کہ یہ اختیار ملا کہاں سے؟ چونکہ طلاق کا مالک شوہر ہے، تو گویا کہ شوہر نے طلاق دیا ہے، دوسرے نے اختیار دیا ہے، اس لیے اس کا اختیار بھی مجلس تک ہی منحصر رہے گا۔ خیار بلوغ کی وجہ سے دونوں میں جدائیگی ہو گئی میاں اور بیوی۔ ثم الفرقۃ بخیار البلوغ لیس بطلاق، فرقت خیار بلوغ کی وجہ سے یہ طلاق نہیں ہے، لأنها تصح من الانثى، اس لیے کہ یہ لڑکی کی طرف سے صحیح ہوتی ہے، لڑکی کی طرف سے صحیح ہوتا ہے، ولا طلاق الیہا، اور لڑکی کی طرف سے بیوی کی طرف سے طلاق نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے خیار عتق لما بینا، اس وجہ سے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ جب باندی بیوی کو خیار عتق ملا، اس کی طرف سے فرقت ہوئی ہے تو گویا کہ وہ نکاح ٹوٹا ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے، کیونکہ باندی لڑکی جو بیوی کسی کی ہے اس کو طلاق کا اختیار نہیں ہوتا۔ پھر یہ فرقت خیار بلوغ کی وجہ سے لیس بطلاق، یہ طلاق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لڑکی کی طرف سے صحیح ہے، ولا طلاق الیہا، اور اس کی طرف طلاق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خیار عتق کی وجہ سے لما بینا، اس وجہ سے جو ہم نے بیان کیا، بخلاف المخیرتی، برخلاف مخیرہ کے، اس لیے کہ شوہر
هو الذی ملکہا، اسی نے اس کو مالک بنایا ہے، وہ مالک للطلاق، اور وہ طلاق کا مالک ہے۔ مخیرہ کے طلاق دینے کی وجہ سے اگر طلاق ہوا تو اس کو طلاق کہا جائے گا، لیکن خیار بلوغ کی وجہ سے جو فرقت ہوئی وہ طلاق نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے۔ یہاں طلاق اور فسخ نکاح کے سلسلے میں سمجھیے۔ فسخ نکاح کا حاصل یہ ہے گویا کہ شروع سے نکاح ہوا ہی نہیں۔ فسخ نکاح یعنی یہ تو نکاح ہو گیا تھا، موقوف تھا، اب ان کو خیار ملنے کا حاصل یہ ہے، چاہے تو نکاح کو ختم، تو فسخ نکاح کا حاصل یہ ہے گویا کہ نکاح ہوا ہے۔ اور طلاق کا مطلب یہ ہوا تھا کہ نکاح ہوا اور نکاح ہو کر پھر طلاق ہوئی ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ یہ جو دونوں میں خیار بلوغ کی وجہ سے فرقت ہوئی ہے، اس کو فسخ نکاح ہی مانا جائے گا، طلاق نہیں مانا جائے گا۔ اگر طلاق مانا جائے تو ایسی صورت میں اس لڑکی کو طلاق دیا، اگر اس کو طلاق مانا جائے، اگر دوبارہ اس سے شادی ہوتی ہے تو یہ لڑکا اس لڑکی کے لیے 2 ہی طلاق کا مالک ہوگا، چونکہ ایک طلاق تو ہو چکی ہے۔ اور اگر فسخ مانا جائے تو 3 طلاق کا مالک ہوگا۔ اگر اس کو طلاق مانا جائے تو چونکہ نکاح ہو چکا ہے اس لیے دخول سے پہلے طلاق ہو رہی ہے، تو آدھا مہر دینا پڑے گا لڑکے کو۔ اور اگر فسخ نکاح مانا جاتا ہے تو ایسی صورت میں مہر وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اور خیار عتق بھی یہ فسخ نکاح ہے، یہ کب ہے؟ جبکہ وطی سے پہلے ہی سب، اور وطی سے پہلے اسی لیے ہوگا، خیار جبھی تو ہوگا کہ ابھی تک دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں۔ صاحب کتاب نے بتا دیا کہ اگر مخیرہ ہے تو اس کو طلاق دے، مخیرہ نے اپنے آپ کو طلاق دیا ہے تو یہ طلاق ہوگی، یہ فسخ نکاح نہیں ہوگا۔ آگے بہت آسان عبارت ہے، وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَرِثَهُ الْآخَرُ، نفس نکاح تو صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ چھوٹے اور چھوٹی میں سے بالغ ہونے سے پہلے دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے، اور اگر مر جائے ان دونوں میں سے کوئی ایک بالغ ہونے سے پہلے وَرِثَهُ الْآخَرُ، تو دوسرا اس کا وارث ہوگا۔ اسی طریقے سے جب مر جائے بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد تفریق سے پہلے، اس لیے کہ اصل عقد صحیح ہے، اصل عقد صحیح ہے۔ والملک الثابت به، اور بضعہ پر ملکیت اسی کے ذریعے سے ہوتی ہے، جو انتہا بالموت، موت کی وجہ سے پختہ ہو گئی، مضبوط ہو گئی، برخلاف فضولی کے مباشرہ کے، فضولی کے نکاح کرنے کی وجہ سے اذا مات احد الزوجین، جب جو زوجین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اجازت سے پہلے، لأن النکاح سمہ موقوف، اس لیے کہ نکاح وہاں موقوف ہے، فیبطل بالباطل موتی، پس نکاح باطل ہو جائے گا موت کی وجہ سے، وہاں ہونا نافذ، اور یہاں نکاح نافذ ہے، فتقرر به، تو موت کی وجہ سے مزید مضبوطی پیدا ہو جائے۔ نکاح ہو گیا، ولی نے نکاح کر دیا، چاہے ولی اقرب ہو یا ولی ابعد ہو، نکاح ہو گیا بالغ ہونے سے پہلے، چاہے بیوی کا انتقال ہو جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے، اگر کسی ایک کا انتقال ہو جائے دوسرے کے مال میں اس کو وراثت کا حق ہوگا۔ بالغ ہو گئے لیکن ابھی تفریق نہیں ہوئی ہے کسی بنا پر، اور کسی کا انتقال ہو گیا ہے دونوں میں سے، تو دونوں وارث ہوں گے۔ وجہ بتا رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ یہ وراثت وارث ہونا کیوں ہے، فرماتے ہیں اصل نکاح صحیح تھا۔ جب اصل نکاح صحیح ہے اور اسی پر اگر راضی رہ جاتے تو شوہر بضعے کا مالک ہوتا، تو جب نکاح صحیح ہے اور ملکیت اسی نکاح ثابت ہوتی ہے، تو اسی نکاح کی حالت میں موت ہو گئی ہے، تو گویا کہ یہ زندگی اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے اور عقد اور پختہ ہو گیا ہے۔ بخلاف مباشرت الفضولی، فضولی کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو
جو نہ لڑکے سے اجازت لیں نہ لڑکی سے اجازت لیں، خود بخود کسی لڑکے کو دیکھا کسی لڑکی کو دیکھا اور ان کا نکاح کرا دیا، یہ فجور کام ہے، فجور ایک دم فضول ہے، کچھ نہیں، یعنی اس کی کوئی حقیقت اصل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نکاح نافذ ہوگا کب؟ جب تک متعاقدین راضی نہ ہوں، ایجاب قبول نہ کریں۔ ابھی لڑکی کو خبر نہیں لڑکے کو خبر نہیں، حضرت نے نکاح کرا دیا، یہ فضولی، نکاح کرا دیا اور نکاح کرانے کے بعد چاہے شوہر کا انتقال ہو گیا یا بیوی جس کو بنایا تھا اس کا انتقال ہو گیا، فرماتے ہیں دونوں میں سے کوئی کسی کا وارث نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں نکاح تو موقوف تھا دونوں کے ایجاب و قبول پر، وہ ہوا نہیں۔ جب وہ نکاح ہی نہیں ہوا ہے تو پھر وراثت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک بادر صغیر اور صغیرہ میں تو وہاں نکاح چونکہ صحیح ہے اس لیے وہاں وارث ہوگا۔ ولا ولایۃ لعبد ولا صغیر ولا مجنون لأنه لا ولایۃ لهم على انفسهم فاولى الا يثبت على غيرهم ولأنه هذه ولایۃ نظریۃ ولا نظر في التفویض الى هؤلاء۔ اور غلام کو ولایت نہیں ہے اور نہ چھوٹے کو اور نہ پاگل کو، اس لیے کہ ان لوگوں کو خود اپنی ذات پر ولایت نہیں ہے، بس زیادہ بہتر بات یہ ہوگی کہ نہ ثابت ہو ان کے علاوہ پر۔ ارے خود اپنی ذات پر ولایت ہو تو دوسرے کے ولی بن سکتے ہیں۔ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر غلام کسی کا نکاح کرانا چاہے، نابالغ کسی کا نکاح کرانا چاہے اور مجنون کسی کا، پاگل کسی کا نکاح کرانا چاہے تو یہ ولی نہیں بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ خود اپنی ذات کے ولی نہیں ہے، اپنی ذات کے ذمہ دار نہیں ہے، دوسروں کے ذمہ دار بدرجہ اولا نہیں بن سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولی بننے بنانے میں شفقت ہے، ولی بننے بنانے میں شفقت ہے اور ان کو ولی بنانے میں کوئی شفقت نہیں ہے۔ لأن هذه ولایۃ نظریۃ، اس لیے کہ یہ ولایت شفقت کے لیے ہے اور ان لوگوں کو سپرد کرنے میں کوئی شفقت نہیں ہے، بلکہ خود ہی بے سمجھ ہیں، جس کے ولی بنیں گے اس کو بھی بے سمجھ بنا کر خود بھی ڈوبے ہیں، صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ولا ولایت لکافر علی مسلم، اور ولایت نہیں ہے کافر کی مسلمان پر۔ اللہ پاک کے قول وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَوَارِثَانِ أَمَّا الْكَافِرُ فَيَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ الْإِنكَاحِ على ولده الكافر لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ولهذا تقبل شهادته عليه ويجري بينهما التوارث۔ بہت آسان مسئلہ ہے، کافر کو کے لیے مسلمان پر ولایت نہیں ہے، یعنی مسلمان کا ولی کافر نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک کے قول لن یجعل اللہ للکافرین، اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہیں۔ اگر خلاف میں گواہی دینے کا مسئلہ آ جائے تو کافر مسلمان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا، اگر کبھی دے بھی رہا ہو تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے۔ اسی لیے کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں ہوتی، اور دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے، مسلمان کافر کا وارث نہیں، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتے۔ بہرحال کافر کافر کا ولی بن سکتا ہے، وارث بن سکتا ہے، اما الکافر، بہرحال کافر فیثبت لہ ولایۃ الانکاح، تو ثابت ہے اس کے لیے نکاح کرنے کی ولایت اپنے کافر لڑکے پر۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ جب ایک دوسرے کے ولی ہیں تو ایسی صورت میں قبول بھی کیے جائے گا، ان کی شہادت بھی قبول کی جائے گی اور دونوں میں توارث بھی ہوگا۔ بہرحال کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے خلاف گواہی دینے کو قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا، لیکن کافر کافر کا گواہ بن سکتا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.